السلام علیکم ناظرین، میرا نام کومل ہے۔ میری عمر 26 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ میرے ساس سسر، میرا ایک بیٹا اور میرے شوہر۔ ہماری رہائش اسلام آباد کی ہے اور میرے شوہر کراچی میں جاب کرتے تھے۔ میرے شوہر کراچی میں سرکاری محکمے میں تھے اور وہ بلدیہ میں ملازم تھے۔ میرے شوہر نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ساری فیملی کو کراچی میں شفٹ کر لے، لیکن میرے سسر کو اپنے گھر سے بہت محبت تھی اور وہ اسلام آباد چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے میرے شوہر کو وہاں جانا پڑا تھا۔ میرے شوہر کا نام ارشد ہے۔ میرے شوہر کی عمر 23 سال ہے۔ میرے شوہر میرے سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال کرتے تھے۔ میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی تھی اور ہر وقت محبت کی آگ میں تڑپتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کو اپنے قریب لانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی تھی۔ میں اپنے سسر کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم کراچی شفٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ میں ان سے اتنی محبت کرتی تھی۔ میرا ایک بیٹا ہے جو 3 سال کا ہے اور وہ بالکل میرے شوہر کی طرح خوبصورت ہے۔ میرے شوہر بھی بہت خوبصورت تھے اور نوجوان لڑکے ہی تھے۔ میں نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اور شادی کے 1 ماہ بعد ہی میرے شوہر کی جاب کراچی میں لگ گئی تھی اور ان کو کراچی جانا پڑا تھا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میں دن رات ان کی محبت میں تڑپتی رہتی تھی اور کسی جوان مرد کی تلاش میں تھی کہ کوئی میری خواہش کو پورا کر دے، کیونکہ مجھے بہت ہی تمنا رہتی تھی۔ میرے شوہر ہر تیسرے روز میرے قریب آتے اور میرے ساتھ محبت کرتے، اور اسی محبت کی کمی اب میرے شوہر ارشد کے جانے کے بعد مجھے ستانے لگی تھی۔ میرے سسر صرف 45 سال کے نوجوان لڑکے تھے۔ ان کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا شوہر ارشد تھا۔ میرے شوہر ارشد کی عمر بھی 30 سال کو پہنچ چکی تھی۔ میری ساس کافی بیمار رہتی تھی اور وہ تو اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن میرے سسر اب بالکل جوان تھے اور میرے شوہر سے بھی زیادہ ہینڈسم نظر آتے تھے۔ میرے سسر جب بھی چاہتے تھے جم سے واپس آتے تو انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی اور میں ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتے تھے۔ میں اب اپنے سسر کے اوپر ہی مرنے لگی تھی اور ان کی دیوانی ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے سسر بھی مجھے کافی توجہ دیتے تھے۔ جم سے آنے کے بعد رات 11 بجے تک میرے سسر میرے کمرے میں گزارتے، میرے ہاتھ کی چائے پیتے۔ میں کمرے میں دوپٹے کا زیادہ خیال نہیں کرتی تھی اور دوپٹہ وغیرہ نہیں لیتی تھی، اس لیے میرے خد و خال واضح نظر آتے اور میرے سسر ان کو دیکھ کر کافی راضی ہوتے تھے، اس لیے میرے سسر میرے آس پاس ہی رہتے تھے۔ وہ زیادہ دیر میرے سے دور نہیں گزارتے تھے۔ دن کو بھی کبھی کبھار میرے سسر میرے کمرے میں ہی آ کر لیٹ جاتے تھے اور وہاں پر سو جاتے تھے۔ میں ان کی کافی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے بھی مجھے تاکید کی تھی کہ آپ میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرنا، اس لیے میں تو اب سسر کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور ان کے قریب ہونے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اپنے سسر سے اپنا مطلب نہیں نکالا تھا اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں کس طرح سسر کے قریب جاؤں اور اسے اپنی خواہش کو پورا کروں، کیونکہ مجھے طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح ایک لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ سوتی ہے، کیونکہ میں تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہی سب کچھ کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ تو مجھے کسی بھی مرد کے پاس جانے کی تمنا ہی نہیں رہی تھی، لیکن میرے شوہر ارشد کے جانے کے بعد اب میرا گزارا تو نہیں ہوتا تھا اور میرے سسر ہی تھے جو میرا واحد سہارا تھے اور میں ان کے ساتھ ہی سکون لینا چاہتی تھی۔ ایک رات میں نے کھانا بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی میرے سسر میرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کھانا کھلایا، کیونکہ ساس اٹھنے بیٹھنے سے آری تھی اور کافی بیمار رہتی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج سسر کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، کومل، اپنے خوبصورت ہاتھوں سے مجھے چائے پلا دو۔ میں بھی سسر کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لائی تھی اور ان کو پیش کر دی تھی۔ آج میرا خود موڈ بنا ہوا تھا کہ کاش سسر کے ساتھ کوئی ایسا موقع بن جائے کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لوں،
کیونکہ میرا بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں سسر نے چائے پی اور جانے لگے تھے۔ میں نے سسر کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا یہاں بیٹھیں، میری بات سنیں۔ جب میں نے سسر کو بازو سے پکڑا تو وہ حیران ہو گئے تھے۔ میں نے ناظرین، اس سے آگے کہانی کو آپ خود پڑھ لیں۔ بہت شکریہ۔